السلام 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 خواجہ حسن خواجہ حسن خواجہ حسن خواجہ حسن یا حضرت خواجہ حسن. سراج المجذوبین سرکار سیدنا سید خواجہ حسن برہانہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی تربت اعلیٰ ملک ہندوستان، ریاست تلنگانہ، شہر حیدرآباد، ریاست نگر پسل بنڈا میں جلوہ افروز ہے. السلام نور عرفان کی کرن. السلام السلام اور اسی لیے حیدرآباد کو مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے، کیونکہ عراق سے بہت سارے بزرگان دین یہاں تشریف لائے ہیں. انہی میں سے ایک حضرت سید خواجہ حسن عرف برہانہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. آپ عالی شان عالی مرتبہ، آپ ہیں سب سے الگ سب سے جدا. آپ نے پایا ہے بس پہ ظلم نن، آپ نے پایا ہے بس پہ ظلم نن. السلام حضرت خواجہ حسن، السلام حضرت خطب دکن. خواجہ حسن خواجہ حسن خواجہ حسن. جن کی آمد نے حیدرآباد کو روحانیت کا ایک مرکز بنا دیا. حیدرآباد کے ہر محلے میں اولیاء اللہ کے آستانے آباد ہے. آپ کے دم سے ہے پھیلی روشنی، آپ سرکار ولیوں کے ولی. آپ کے دم سے ہے پھیلی روشنی، آپ ہے نور چراغ پنجتن، آپ ہے نور چراغ پنجتن. اور انہی میں سے مشہور و معروف آستانہ سراج المجذوبین خطب وقت سرکار سیدنا سید خواجہ حسن برہانہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو سن 1000 ہجری میں عراق میں پیدا ہوئے اور وہاں سے سیر کرتے ہوئے ہندوستان دلی میں تشریف لائے. حضرت صوفی سرمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہے اور صحبت اختیار کی، اور وہیں سے آپ پر جذب کا رنگ طاری ہوا. آپ کی ہے کرشمہ ساز ہستی، آپ کی نور میں ڈوبی ہے بستی آپ کی. آپ سے روشن ہے یہ سارا چمن، آپ سے روشن ہے یہ سارا چمن. السلام حضرت خواجہ حسن. خلافت بھی آپ کو حاصل ہوئی اور آپ نے اپنے پیر و مرشد سیدنا صوفی سرمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم پر حیدرآباد تشریف لائے. انتظامی کمیٹی درگاہ حضرت سید خواجہ حسن برہانہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موجودہ صدر نشین مولانا قاضی ابواللیث شاہ محمد غضنفر علی قریشی اسد ثنائی صاحب نے حضرت سراج المجذوبین کے حوالے سے ایک خوبصورت کتاب لکھی، تذکرہ سراج المجذوبین، جس کا گزشتہ سال عرس شریف کے موقع پر رسم اجرا عمل میں آیا. یہ 400 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی کتاب حضرت قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر آئی ہے. یہ اسد بھی آپ کا دربان ہے، جان و دل سے آپ پر قربان ہے. یہ اسد بھی آپ کا دربان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سراج المجذوبین خطب وقت حضرت سیدنا سید خواجہ حسن برہانہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
حیدرآباد کے ان عظیم اولیاء اللہ میں شامل ہیں جو عراق سے دلی پھر حیدرآباد تشریف لائے۔ سن 1000 ہجری میں حضرت سید خواجہ حسن برہنہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عراق میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی وقت عراق میں گزرا، پھر جوانی میں دہلی تشریف لائے اور دہلی میں حضرت صوفی سرمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خدمت میں آپ پر رنگ تصوف اور رنگ جذب چڑھا اور آپ حضرت سید خواجہ حسن برہنہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صوفی سرمد کے مرید ہوئے اور حضرت سے خلافت آپ کو حاصل ہوئی، اور برسا برس حضرت کی خدمت میں رہنے کے بعد صوفی سرمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم پر حیدرآباد تشریف لائے۔ حیدرآباد میں اس مقام پر جہاں آج آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے قیام فرمایا، اور عبداللہ قطب شاہ والی سلطنت گولکنڈہ کے عہد میں آپ حیدرآباد تشریف لائے۔ شہر کی فضاؤں سے دور ایک ویران علاقے میں رہائش اختیار کی۔ آپ کی بے شمار کرامتیں مشہور ہیں، تاریخی کتابوں میں درج ہیں۔ مالک پرست خان جو عبداللہ قطب شاہ کا وزیر تھا، اس کا ایک مالی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مالی نے اپنے بزرگوار حضرت برہنہ شاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے گھر میری بیوی حاملہ ہے اور پورے دن سے ہے، اور تیل جلانے تک کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو حضرت نے اس کے لیے دعا کی اور فرمایا جا اللہ بھلا کرے گا۔ یہ اپنے گھر آیا تو دیکھا کہ زچگی ہو چکی تھی اور لڑکا پیدا ہوا۔ اس مالی نے آلائش شکم اٹھا کر گھر کے باہر گیا اور وہاں جنگل میں دفن کرنا چاہا، تو جہاں گڑھا کھودا دفن کرنے کے لیے تو وہاں سے جو ہے ایک دفینہ برآمد ہوا، جس کی وجہ سے وہ نحال ہو گیا۔ تمام سامان اس نے فراہم کر لیے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ مالک پرست خان نے اس کی خوشحالی اور مرفہ حالی سے متعلق سوال کیا اس سے، تو اس نے حضرت کا ذکر کیا کہ حضرت کی دعاؤں کی وجہ سے الحمدللہ میرا یہ حال ہے۔ تو مالک پرست خان ملاقات کا متمنی ہوا۔ چونکہ مالک پرست خان وزیر تھا لیکن اسے کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، وہ اولاد کی تمنا میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت سے عرض کرنے لگا کہ مجھے اولاد کی تمنا ہے، 3 بیویاں ہیں، کئی کنیزیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نہیں نوازا ہے، آپ کی نظر کرم کی ضرورت ہے۔ تو حضرت قبلہ نے گلاس میں پانی رکھا ہوا تھا، اس میں کچھ دوا یا کچھ ملا کر وہ شربت عبداللہ قطب شاہ کے وزیر مالک پرست خان کو دیا۔ مالک پرست خان نے وہ شربت پی لیا اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کثرت سے اولاد عطا فرمائی۔ اس کے متعلق کہا گیا اس رات جتنی عورتوں کے قربت اس کو حاصل ہوئی وہ سب کے سب حاملہ ہوئے۔ ایک مرتبہ عبداللہ قطب شاہ نے اپنے وزیر مالک پرست خان سے پوچھا کہ تمہارے کتنی اولادیں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں اپنے منشی سے پوچھ کر بولتا ہوں۔ حیران رہ گیا عبداللہ قطب شاہ، اس نے کہا تمہیں تو اولاد ہی نہیں تھی، یہ اتنی زیادہ اولاد کیسے ہو گئی؟ تو اس نے حضرت کا حوالہ دیا کہ حضرت کی دعاؤں کا یہ ثمرہ مجھے حاصل ہوا۔ سرکار سیدنا خواجہ حسن برہنہ شاہ کی ایک اور کرامت میں آپ حضرات کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ دکن کی فتح کے لیے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی فوج دکن آئی، تو اس میں 2 عظیم شخصیتیں بھی موجود تھیں جن کا تعارف بادشاہ تک کو نہیں تھا۔ وہ حضرت سید یوسف الدین صاحب قبلہ اور سید شریف الدین صاحب قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان ہیں، جن کا مزار حیدرآباد میں مرجع خلائق ہے، جن کا مزار نام پلی حیدرآباد میں مرجع خلائق ہے۔ یہ دونوں حضرات اس فوج میں شامل تھے۔ حضرت برہنہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ کی طرح اپنے معتقدین کے ساتھ جلوہ فرما تھے۔ دیکھا کہ فوج جا رہی ہے تو آپ نے جو ہمیشہ برہنگی کی حالت میں رہتے تھے، ایک لنگوٹ پہن کے رہتے تھے، تو آپ نے اپنے ایک مرید سے، اپنے معتقد سے ایک چادر لی اور اپنے جسم پر ڈال دی۔ تو لوگوں نے، مرید نے کہا کہ کیا حضرت آپ فوج کو دیکھ کر آپ نے اپنے برہنگی کو چھپانا چاہا؟ تو حضرت نے اس کو بلایا اور اپنے قریب کر کے اپنی بغل میں اس کے سر کو دبایا، تو اس نے دیکھا کہ تمام کے تمام جو ہے جانور نظر آ رہے ہیں۔ اس میں 2 شخصیتیں ہی ہیں جو انسان کی صورت میں ہیں، اور وہ حضرت سید یوسف بابا اور شریف بابا کی ذوات گرامی تھی۔ حضرات گرامی، آپ کی کرامات اور تصورات کے ایسے بے شمار واقعات ہیں
جنہیں سن کر عاقلوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں اور عاشقوں کے دلوں میں آپ کی عقیدت اور اللہ کے مقرب بندوں کے اختیارات کا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی وفات 16 جمادی الاول 1064 ہجری میں سلطان عبداللہ قطب شاہ والی سلطنت گولکنڈہ کے دور میں ہوئی۔ صدیوں گزرنے کے باوجود عرس مبارک کی 4 روزہ تقاریب 14، 15، 16، 17 جمادی الاولیٰ کو نہایت تذکر و احتشام کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ 14 جمادی الاول کو بعد نماز عصر ختم قرآن سے عرس تقاریب کا آغاز ہوتا ہے۔ بعد نماز مغرب غسل شریف اور بعد نماز عشاء جلسہ سیرت اولیاء کا انعقاد عمل میں آتا ہے۔ 15 جمادی الاول کو بعد نماز عصر تاریخی مکہ مسجد سے جلوس صندل عہدیداران انتظامی کمیٹی کے زیر اہتمام زیر نگرانی نکلتا ہے اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا رات گئے درگاہ شریف پہنچتا ہے۔ درگاہ شریف میں انتظامی کمیٹی کے ارکان صندل مالی کی رسم انجام دیتے ہیں اور اس کے بعد کل ہند ترہی نعتوں اور منقبتی مشاعرے کا انعقاد عمل میں آتا ہے۔ 16 جمادی الاول کو رات بھر محفل مولود کا انعقاد عمل میں آتا ہے۔ 17 جمادی الاول کو 10 بجے شب محفل سماع کا انعقاد عمل میں آتا ہے، جس میں ہندوستان کے مشہور قوال نعت و منقبت کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور یہ سلسلہ نماز فجر تک جاری رہتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام کے ساتھ عرس تقاریب کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسے ہی سوانح حیات اور بھی اولیاء اکرام کی شان میں آئے تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کیجیے گا، اور یاد رکھیں سیما ریکارڈز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اجازت دے آپ کے میزبان سید عمران مصطفیٰ حسینی کو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔